آج جب میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹی سی غریب لڑکی جس کے پاس نہ کبھی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے پیسے، وہ زندگی کا اتنا بڑا امتحان کیسے برداشت کر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردیس صرف گھر سے دور کا نام ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ پردیس انسان کو اندر سے بھی بدل دیتا ہے۔ وہاں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون اپنا ہے اور کون صرف اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میری کہانی بھی پردیس سے شروع ہوئی تھی، لیکن میری کہانی کی ابتدا پردیس سے نہیں بلکہ میرے اس چھوٹے سے گھر سے شروع ہوئی تھی، جہاں غربت نے ہمارے ساتھ ایک خاموش مہمان کی طرح رہتی تھی۔ میں ایک غریب پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا، کچن، کچی دیواریں، ٹوٹی ہوئی چارپائی، ایک پرانا پنکھا اور کچن کے نام پر ایک چھوٹا سا چولہا۔ ابو مزدوری کرتے تھے، کبھی کام مل جاتا، گھر میں چولہا چل جاتا۔ اگر کئی دن کام نہ ملتا تو امی کے گھر میں موجود تھوڑے بہت آٹے سے روٹیاں بنا کر ہمیں کھلا دیتی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن ہی سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں خوش ہونے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ محلے کی دوسری بچی نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جاتی تو میں امی کے ہاتھ سے سلے ہوئے پرانے کپڑے پہن لیتی۔ کبھی کسی کے پاس نئی جوتی دیکھتی تو دل میں خواہش پیدا ہوتی، کاش میرے پاس بھی ایسی جوتی ہوتی، لیکن پھر بھی میں اپنے گھر کو دیکھتی اور اپنی خواہشیں خود ہی دفن کر دیتی۔ میں امی سے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی۔ ایک دن اسکول میں میری سہیلی نے پوچھا، عائشہ تم عید پر نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ میں نے مسکرا کر بولی، مجھے نئے کپڑے پسند ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، مجھے نئے کپڑے بہت پسند تھے، بس میں جانتی تھی کہ میرے ابو کے پاس پیسے نہیں۔ ایک رات میں نے امی کو دیکھا، وہ چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو امی نے فوراً آنسو پونجے اور بولی، کچھ نہیں بیٹا، تو وہ آنکھوں میں چلا گیا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ دھواں چلا کہ نہیں، وہ غربت کا دھواں تھا۔ اس رات میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب میں بڑی ہوں گی تو اپنے گھر کے حالات ضرور بدلوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حالات بدلنے کے لیے مجھے اپنے گھر سے نہیں دور جانا پڑے گا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہو گئی، میری چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول جانے لگے۔ پھر ایک دن ابو مزدوری سے واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ کچھ دن علاج کے بعد معلوم ہوا کہ ابو پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ اب گھر کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی۔ امی سلائی تو شروع کر دی تھی، میں بھی گھر کے کاموں کے ساتھ امی کی مدد کرنے لگی۔ لیکن ہمارے ایک رشتہ دار گھر آئے۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ اگر عائشہ کو باہر بھیج دیا جائے تو وہاں جا کر نوکری مل سکتی ہے اسے۔ ہماری جان پہچان ہے، لڑکی محنت کرے گی تو ہر مہینے اچھی رقم گھر بھیج دیا کرے گی۔ ابو فوراً خاموش ہو گئے۔ میں اندر والے کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ واقعہ ہی باہر جا کر اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کے اخراجات اٹھا سکوں گی۔ شاید امی ابو کو دوبارہ لوگوں کے گھروں سے کام کرنے کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے رات کو امی سے کہا، امی میں چلی جاؤں گی۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، باہر جا کر کام مل جائے گا۔ امی کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹی تو ہم سے اتنی دور کیسے رہے گی؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اگر میں آج نہیں گئی تو ہمارا گھر ایسے ہی رہے گا، آپ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ امی نے مجھے سینے سے لگایا اور ساری رات روئی۔ کچھ دن بعد میں نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، اس میں چند کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں، امی کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی دوا۔ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو میرے چھوٹے بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر، آپ بھی میرے لیے کیا لاؤ گی؟
میں مسکرا کر بولی، جو تم کہو گے وہ لاؤں گی۔ ایک اچھی سی گاڑی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ضرور لاؤں گی، لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی گاڑی کے لیے کتنی راتیں جاگوں گی۔ میں پردیس پہنچ گئی۔ شروع کے چند دن مجھے سب کچھ نیا نیا لگا، نئی جگہ، نئے لوگ، نئی زبان، نئی سڑکیں۔ مجھے اپنے رشتہ داروں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عائشہ تم ہمارے گھر رہو گی، تم ہمیں اپنا بیٹی سمجھتے تھے۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی، میرے اپنے ہیں، لیکن چند ہفتے بعد مجھے حقیقت سامنے آنے لگی۔ صبح سے رات تک مجھ سے کار کا کام لیا جاتا، کبھی کھانے دیر سے دیا جاتا، کبھی ذرا سی غلطی پر مجھے بہت باتیں سنائی دی جاتی۔ میں سب برداشت کرتی رہی کیونکہ میری ذہن میں صرف ایک بات تھی، مجھے گھر پیسے بھیجنے تھے۔ میں ہر رات امی کو فون کرتی، امی پوچھتی بیٹی خوش ہو؟ تو میں جھوٹ بول دیتی، جی امی میں بہت خوش ہوں۔ حالانکہ فون بند کرنے کے بعد میں کئی گھنٹوں تک روتی۔ ایک دن میں ان سے کہا کہ میں کوئی نوکری کرنا چاہتی ہوں، تو میں اپنے گھر سے پیسے بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو وہ غصے سے بولی، تم یہاں رہنے کی جگہ دی ہے نا، یہی کافی ہے، ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو وہ بولی تو پھر اپنا انتظام خود کرو۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو جواب ملا کہ تم مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا لیکن میں جاؤں کہاں؟ انہوں نے بے رخی سے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس دن میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک ایسا خوف تھا جس لفظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے امی کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن پھر رک گئی۔ میں کیسے بتاتی؟ ان لوگوں پر بھروسہ کر کے میں نے پردیس آئی تھی، انہوں نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ میں نے فون واپس جیب میں رکھ لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ اس وقت ایک نوجوان میرے قریب سے گزرا۔ اس نے مجھے دیکھا، میں کچھ قدم آگے، لیکن پھر دوبارہ واپس آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آنسو پونچھ کر کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرایا، اگر آپ ٹھیک ہوتی تو یہاں اکیلی بیٹھ کر رو نہ رہی ہوتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ بھی پاکستان سے تھا اور اس شہر میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیا، بس اتنا پوچھا، کیا آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہے؟ تو میں نے سر ہلا کر کہا نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے ایک جاننے والے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، خالی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ یہ آسان نہیں ہے، مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنا انسانیت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، بعد میں آپ بھی مجھے جتائیں گے۔ تو پھر اس نے ایسا کہا۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی لالچ نہیں تھا، صرف میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے لیے کمرے کا انتظام کیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ خواتین بھی کام کرتی ہیں۔ انہوں نے میرے لیے بات کی اور یوں ہی مجھے بھی اس کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میرا کام مشکل جو تھا، میں صبح جلدی اٹھنا، کمپنی جانا، کئی گھنٹوں کام کرنا، شام کو تھکے ہوئے واپس آنا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اب محنت سے کما رہی ہوں۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے تو زیادہ تر رقم گھر بھیج دی۔ امی کا فون آیا، وہ رو رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، اور میں بھی رو پڑی۔ مجھے لگا میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، اب میں ہر مہینے ایک پیسے گھر بھیج دیتی۔ بھائیوں کی فیس، بہن کے کپڑے، امی کی دعا، گھر کا راشن، سب کچھ میری تنخواہ سے ہونے لگا۔ گھر والے مجھے بار بار دعائیں دیتے اور میں خوش ہوتی کہ میں اپنے گھروں کے کام آ رہی ہوں۔ اسی دوران حمزہ میرے قریب سے گزرا۔ وہ میرے لیے کچھ چائے لے کر آیا، کچھ پوچھا، آج تم بہت خاموش ہو، گھر کی یاد آ رہی ہے؟ میں مسکرا دیتی، وہ میری خاموشی سمجھ لیتا تھا۔ لیکن ایک دن فیکٹری میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ حمزہ نے فوراً پانی لا کر دیا۔ تم نے صبح کچھ کھایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ ناراض ہوا، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے پاس اپنے خیال رکھنے کے لیے وقت کہاں ہے؟
پھر وہ بولا کہ رکھنا پڑتا ہے اپنا خیال۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی میں۔ اس جملے نے میرے دل میں کو چھو لیا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ حمزہ نے کبھی مجھے میرے ماضی کی وجہ سے کمی نہیں سمجھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، اس نے صرف یہ دیکھا کہ میں کون ہوں۔ اس کمپنی سے واپسی پر بارش ہونی شروع ہو گئی۔ میرے پاس چھتری نہیں تھی، حمزہ کے پاس چھتری تھی، اس نے مجھے دے دی۔ میں نے کہا آپ بھیگ جائیں گے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھیگ جاؤں گا تو خیر ہے لیکن تم نہ بھیگ جاؤ۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ شاید حمزہ میرے لیے عام انسان نہیں ہے۔ کچھ دن بعد حمزہ نے مجھ سے کہا عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے خاموش رہی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شاید پسند سے بڑھ کر بھی میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور فوراً بولا اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے تو میں کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حمزہ جب پوری دنیا نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا نا تب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ شاید اس دن میرے دل میں بھی آپ کے لیے کچھ پیدا ہو گیا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میرے گھر والے۔ وہ بولا ہم ان سے عزت سے بات کریں گے۔ عائشہ نے اپنے گھر والوں سے بھی حد محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنی امی کو فون کیا۔ امی آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے پوچھا کیا؟ عائشہ نے حمزہ کے بارے میں بتایا تو امی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی لڑکا پاکستانی ہے؟ جی امی۔ کام کرتا ہے؟ جی۔ تمہیں عزت دیتا ہے؟ جی امی۔ امی نے کہا پھر ہم بات کریں گے۔ عائشہ کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن یہ بات جب ان کے بھائیوں تک پہنچی تو اس کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک بھائی نے غصے میں کہا تمہیں ہم نے پردیس کمانے کے لیے بھیجا ہے کہ شادی کرنے کے لیے؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ لیکن ایک بھائی میں آپ کے لوگوں کے لیے بھی محنت کرتی ہوں۔ بھائی بولا شادی کے بعد کیا مطلب؟ شادی کے بعد تم ہمیں پہلے جیسے پیسے بھیجو گی؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید مسئلہ حمزہ کا نہیں، مسئلہ کمائی کا ہے۔ بھائی نے کہا اگر تم نے شادی کر لی تو پھر ہم تمہیں اپنے شوہر کے خرچے دیکھو گی نا، ہمیں کون سے پیسے دو گی؟ تو عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بھائی میں آپ لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ہمیں معلوم ہے شادی کے بعد سب بدل جاتے ہیں، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو آپ میری شادی کی صرف اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ میں آپ کو پیسے بھیج دوں؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر بھائی نے کہا ہم تمہیں باہر بھیجا اس لیے تھا کہ تم کماؤ۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس رات بہت روئی۔ حمزہ نے پوچھا کہ عائشہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو حمزہ نے اسے تسلی دی۔ عائشہ اگر تم چاہو تو ہم شادی کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ عائشہ نے سر ہلا دی۔ نہیں حمزہ، میں ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے جیتی رہی، آج میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں۔ اب گھر والوں کے ہر فون پر ایک نئی بات کرتے، کبھی کہتے لڑکا اچھا نہیں، کبھی کہتے تمہیں چھوڑ دے گا، کبھی کہتے پردیس میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عائشہ جانتی تھی اصلی وجہ کچھ اور ہے۔ ایک دن اس نے بھائی سے کہا کہ اگر حمزہ غریب ہوتا لیکن میں اس سے پسند نہ کرتی تو آپ میری شادی کسی اور سے کروا دیتے؟ بھائی نے جواب نہیں دیا۔ عائشہ نے کہا اگر میں آپ کو پیسے بھیج دیتی رہی، پوری زندگی شادی نہ کروں تو کیا آپ خوش رہیں گے؟ بھائی نے غصے سے کہا ہاں، کم سے کم گھر تو چلتا رہے گا۔ یہ لفظ سن کر عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس دن اس سے پہلی بار اپنی ہی گھر سے اجنبی ہونے کا احساس ہوا۔ عائشہ نے رات کو امی کو فون کیا۔ امی کیا آپ بھی میری شادی نہیں چاہتی؟ امی بہت دیر سے خاموش رہی، پھر بولی بیٹی میں چاہتی ہوں تم خوش رہو، لیکن گھر کی حالات بھی تو دیکھ لو۔ عائشہ رونے لگی۔ امی میں نے آپ کے حالات کب نہیں دیکھے، میں نے اپنی جوانی آپ لوگوں کے لیے لگا دی، میں نے اپنی خواہشیں چھوڑ دی، میں نے پردیس کی تنہائی برداشت کی،
میں نے لوگوں کے تانے برداشت کیے، میں نے اپنی کمائی کا بڑا حصہ آپ لوگوں کو بھیجا۔ پھر عائشہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن امی میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی کمائی نہیں۔ دوسری طرف امی بھی رونے لگی۔ عائشہ بولی کہ میں شادی کر لوں تو کیا ہے، میں آپ کی بیٹی نہیں رہوں گی؟ تو امی نے کہا، ایسا مت کہو بیٹی، پھر بھی خوشی کے خلاف کیوں ہیں؟ امی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی دن تک عائشہ پریشان رہی۔ آخر ایک دن حمزہ نے کہا، میں تمہارے گھر والوں کے خلاف نہیں کرنا چاہتا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی۔ حمزہ نے کہا، پھر کیا کریں؟ عائشہ نے جواب دیا کہ ہم عزت سے نکاح کریں گے۔ حمزہ نے اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھا، کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی تمہارے گھر والوں سے دور نہیں کروں گا، تم اپنی امی کی مدد ہمیشہ کرتی رہنا۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں سے نفرت نہیں کروں گی، لیکن میں اپنی زندگی بھر قربانی نہیں بنوں گی۔ آخر کار دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ نہ کوئی بڑی ہال تھا، نہ کوئی مہنگے کپڑے، نہ کوئی زیادہ لوگ، بس دو انسان تھے جو ایک دوسرے کے دل سے چاہتے تھے۔ نکاح کے بعد حمزہ سے عائشہ سے کہا، آج کے بعد تمہیں کبھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ تمہارا کوئی نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے مجھے چھوڑ نہ دیں۔ حمزہ نے جواب دیا، جو رشتے محبت سے جڑے ہوں نا، وہ دور نہیں جاتے۔ شادی کے بعد عائشہ نے گھر والوں کو پیسے بھیجنے بند نہیں کیے۔ وہ اب بھی امی کی دوائی کے لیے رقم بھیجتی ہے، چھوٹے بھائی کی فیس ادا کرتی ہے، بہن کے لیے کپڑے خریدتی ہے۔ لیکن اب ایک فرق تھا، اب وہ اپنی خوشی بھی دیکھتی ہے۔ اس نے پہلی بار اپنے لیے ایک اچھا سا جوڑا خریدا۔ حمزہ نے پوچھا، یہ پہلے بار اپنے لیے کچھ خریدا؟ عائشہ مسکرائی، ہاں حمزہ۔ پھر آج سے تم اپنے لیے بھی جینا سیکھ لو۔ عائشہ مسکرائی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے گھر پیسے بھیجنے جاری رکھے۔ ایک دن اس کے بھائی نے فون کیا۔ اس کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ جی بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی عائشہ۔ عائشہ خاموش تھی۔ بھائی نے کہا، ہمیں تمہاری شادی سے زیادہ اپنی ضرورت کی فکر تھی۔ ہم ڈر گئے تھے کہ تم شادی کے بعد ہمیں پیسے نہیں بھیجو گی۔ ہم نے تمہیں بیٹی کی طرح نہیں، سہارا سمجھ لیا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، آپ نے کہا ہمیں معاف کر دو۔ تو عائشہ نے کافی دیر بعد جواب دیا، میں نے آپ لوگوں کو کبھی دل سے نہیں برا سمجھا۔ مجھے صرف یہ دکھ تھا کہ آپ نے میری محبت اور میری قربانی کی قدر نہیں کی۔ بھائی رو پڑے۔ ہمیں اب احساس ہے عائشہ، میں آج بھی آپ کی بہن ہوں۔ جب تک میرے بس میں ہوگا میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن میری زندگی پر میرا بھی حق ہے۔ بھائی نے کہا، ہاں اب سمجھ آ گئی ہے۔ اس رات عائشہ چھت پر گئی اور آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ پردیس کی وہی روشنیاں تھی جو شہر تھا، وہی فیکٹری، لیکن عائشہ اب وہ پرانی لڑکی نہیں رہی جو کبھی سڑک کے کنارے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ حمزہ کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ مسکرائی، اپنی زندگی، اور سوچ رہی ہوں کہ اگر اس دن آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید میری زندگی کہاں ہوتی۔ حمزہ نے کہا، اگر تم نے میرے راستے میں نہ آتی تو شاید میری زندگی بھی ادھوری ہوتی۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں۔ وہ بولی، میں پردیس میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن اسی پردیس میں مجھے میری محبت ملی۔ حمزہ نے کہا، مجھے تم ملی۔ عائشہ مسکرائی۔ اس نے دل میں سوچا، کبھی کبھی جن لوگوں کے لیے ہم اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں نا، وہ ہماری قربانی کو حق سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیں ایسے لوگ بھی دیتے جو ہمارے خالی ہاتھ دیکھ کر بھی ہمیں اپنا لیتے ہیں۔ عائشہ اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھ لیا تھا، رشتے پیسوں سے نہیں، محبت اور احساس سے قائم ہوتے ہیں۔ بیٹی گھر کی ذمہ داری ضرور اٹھا سکتی ہے، مگر وہ گھر کی کمائی مشین نہیں ہوتی۔ ایسے بھی خواب دیکھنے کا حق ہوتا ہے، اسے بھی محبت کرنے کا حق ہوتا ہے، اسے بھی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور عائشہ نے بہت دیر سے سہی، مگر یہ حق اپنے لیے مانگ تو لیا تھا نا۔ پردیس نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا، غربت نے اس سے بہت سی خواہشیں چھین لی تھی، اپنوں کے لالچ نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔
لیکن سچی محبت نے اسے دوبارہ جینا سکھا دیا، اور یہی عائشہ کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔